الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ سب کو پہلی تراویح مبارک ہو۔ بڑی ہی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جو کچھ تراویح میں پڑھا جائے اس کا مختصر سا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے۔ جو حضرات شوق رکھتے ہوں قرآن مجید کو سمجھنے کی وہ تشریف فرما ہوں، اور باقی حضرات کو بڑی ہی محبت کے ساتھ اجازت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی سورہ کیا ہے؟ سورہ الفاتحہ ہے۔ یہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے پہلی اور نزول کے اعتبار سے پانچویں صورت ہے۔ پہلی صورت اور نازل ہونے کے اعتبار سے پانچویں سورہ ہے۔ اس کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے قرآن مجید کا افتتاح ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی قرأت کو فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں اور باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں واجب قرار دیا گیا ہے۔ یہ سورہ 7 آیات پر مشتمل ہے اور ایک حدیث قدسی میں اسے صلاۃ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، میرے بندے تو نے میری حمد بیان کی۔ اور جب بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، میرے بندے تو نے میری ثنا کی۔ اور جب بندہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، میرے بندے نے میری عظمت و جلالت بیان کی، یا بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، یعنی عبادت صرف میری کی جائے گی اور ہر مشکل میں مدد کے طلبگار کی مدد کی جائے گی، ہر مشکل میں مدد کے طلبگار کی مدد کی جائے گی۔ اور جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک پڑھتا ہے تو چونکہ یہ کلمات دعا ہیں اور بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صراط مستقیم پر قائم و دائم رہنے کی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو سوال کیا وہ اسے عطا ہوگا۔ ایصال ثواب کے موقع پر دعا کے لیے اسے پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام فاتحہ پڑ گیا۔ سورہ فاتحہ کو سورۃ الدعاء، سورۃ المسئلہ، سورۃ الشفاء، سورۃ الکنز، سورۃ الواقعہ، سورۃ الکافیہ، سورۃ الرقیہ کے ناموں سے بھی موسوم کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی عظمت کا بیان ہے۔ اس امر کا بیان ہے کہ عبادت کی حقدار صرف اسی کی ذات پاک ہے اور بالذات صرف اسی سے مدد طلب کی جائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا و التجا کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کی گئی ہے، اور ہدایت ہی وہ جامع لفظ ہے جو تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد، ان کی تعلیمات اور تمام کتب سماویہ کا خلاصہ اور لب لباب ہے۔ اس لیے قرآن مجید کا بھی اس سورہ کو خلاصہ قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید میں ترتیب کے اعتبار سے دوسرے، جبکہ ترتیب نزولی یعنی نازل ہونے کی ترتیب کے اعتبار سے 87 نمبر پر ہے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل اور مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نازل ہونے والی سورہ ہے۔ اس صورت میں مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی نظام حیات، عبادات، سیاسیات، معاشیات، اقتصادیات اور عمرانیات کے اصول اور احکام بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس سورہ میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی وحدت اور اس کی اہم صفات کا بیان ہے، اور یہ آیت الکرسی ہے۔ سورہ بقرہ کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا کہ اس سورہ میں بقرہ یعنی گائے کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کے تمام سورتوں کے نام توقیفی ہیں اور ادنیٰ مناسبت سے رکھے گئے ہیں۔ اور حدیث میں موجود ہے، امام نسائی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے دوسرے لوگوں پر 3 وجہ سے فضیلت ہے۔ تمام روئے زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی، اس کی مٹی ہمارے لیے ذریعہ طہارت بنا دی گئی، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں، اور ہم کو یہ آیات دی گئیں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات عرش کے نیچے سے
نازل ہوئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو دی گئیں اور نہ میرے بعد کسی کو دی جائیں گی۔ یہ وہ صورتیں ہیں جو کسی کو، یہ آخری آیات جو ہیں سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں یہ بتایا گیا کہ اگر قرآن کی حقانیت کے دلائل پر کوئی ٹھنڈے دل سے غور کرے تو اس پر عیاں ہوگا کہ اس کتاب میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ کفار و مشرکین مکہ قرآن کے کلام اللہ ہونے کا انکار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں ایسے تمام معاندین اور منکرین کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تمہیں قرآن کے کلام اللہ ہونے میں شک ہے، تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز ہے، تو سب مل کر اس جیسا کلام بنا کر لے آؤ۔ اور تاریخ میں ایسا کوئی حوالہ نہیں کہ قرآن کے اس چیلنج کو قبول کیا گیا ہو۔ چنانچہ قرآن نے فیصلہ کن انداز میں اعلان کیا کہ تم یہ کام ہرگز نہ کر سکو گے اور وہ نہ کر سکے۔ آیت نمبر 3 تا 5 میں مومنین کی صفات، ایمان بالغیب، اقامت صلاح، انفاق فی سبیل اللہ، کتب الہیہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 5 اور 6 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کا کفر ظاہر اور عیاں ہے اور اپنے کفر کو چھپاتے نہیں ہیں اور اپنی سرکشی میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ ان کا ہدایت پانا عملاً ناممکن ہے، اور ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ ان کے دل و دماغ قبول حق کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں اور ان پر ابدی شقاوت اور بدبختی کی مہر لگ چکی ہے۔ آیت نمبر 8 تا 20 میں منافقین کا ذکر ہے۔ یہ انسانیت کا وہ طبقہ ہے جس کے ظاہر و باطن میں تضاد ہے، دنیاوی مفاد کے لیے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل ایمان سے خالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو ایک سے زائد مثالوں کے ذریعے بیان فرمایا، اور یہ بھی کہ اپنی دانست میں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور مومنوں کو فریب دے رہے ہیں، لیکن دراصل یہ ان کی خود فریبی ہے اور اس کا وبال انہی پر آئے گا۔ آیت نمبر 21 اور 22 میں توحید کی دعوت اور شرک سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مختلف نعمتوں کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ نعمتیں عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی حیات دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، اور آخر کار سب کو اس کی عدالت میں جانا ہے۔ آیت نمبر 24 اور 23-24 میں قرآن کے بے مثل کتاب ہونے اور لوگوں کے مثل لانے سے عجز کا بیان ہے۔ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ بعض امور کو مثالوں کے ذریعے اپنے مخاطبین کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہے، اس لیے آیت نمبر 26 میں بتایا گیا جس چیز کا چھوٹا یا بڑا ہونا اصل نہیں بلکہ اصل وجہ مشابہت ہے۔ آیت نمبر 30 تا 39 میں فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ آدم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے اپنے فہم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ بنی آدم زمین میں فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، اور اے اللہ ہم ہمہ وقت تیری تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جن اسرار اور حکمتوں کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور پھر نعمت علم کے ذریعے آدم کی فضیلت اور برتری کو فرشتوں پر ثابت کیا ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور ابلیس لعین کے سوا تمام ملائک نے حکم ربانی کی بلا چوں و چرا تعمیل کی۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی ذکر ہے، اور ان کے انبیاء کرام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ ہمارے نبی کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ بعض مفسرین نے یہ توجیہ کی ہے کہ سجدہ تو در حقیقت اللہ کی ذات کے لیے ہی تھا، بس بیت اللہ کی طرح آدم کو جو ہے وہ جہت سجدہ بنایا گیا اور ان کی تعظیم کی علامت تھی، جیسے بیت اللہ جہت سجدہ ہونے کی وجہ سے عظیم ہے۔ پھر آدم و حوا کے جنت میں داخل کرنے اور وہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے استفادے کی اجازت کے ساتھ ساتھ ایک درخت کے قریب نہ جانے کی پابندی کا ذکر ہے۔ اسی کے ساتھ ابلیس لعین کے آدم کو سجدہ نہ کرنے، حضرت آدم و حوا کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر انہیں لغزش دینے اور جنت سے نکالے جانے کا ذکر ہے۔ پھر آدم کو توبہ کے کلمات القاء کیے جانے، ان کلمات سے ان کی توبہ اور توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے۔ یہ کلمات توبہ سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں مذکور ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، بس اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد متعدد آیات میں بنی اسرائیل اور ان کی طرح طرح کی عہد شکنیوں، ان پر مختلف انعامات اور ان کی سرکشی کے مختلف انداز بیان کیے ہیں۔
پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی گئی اپنی کئی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، جو یہ ہیں: فرعون اور فرعونیوں کے تسلط اور نسل کشی سے نجات دلانا، ان کے لیے سمندر کو پاٹ کر وادی سینا میں پہنچانا، وادی سینا میں ان کو طویل عرصے تک بادلوں کا سایہ فگن ہونا، من و سلوہ کی صورت میں تیار خان نعمت کا نازل کرنا، چٹان پر عصائے موسیٰ کی ضرب سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشموں کا جاری ہونا، گائے ذبح کر کے ان کے مقتول کو چھو کے اس کے ساتھ قاتل کا پتہ چلانا، ان کو اپنے عہد کے لوگوں پر فضیلت دینا، بنی اسرائیل میں بکثرت انبیاء کی بعثت وغیرہ۔ پھر اس کے بعد ان کی سرکشی کا تفصیلی بیان ہوا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑنا، ان کے علماء کے قول و فعل کا تضاد، دنیاوی مال کی لالچ میں باثر لوگوں کے لیے احکام الہی میں رد و بدل کرنا یا احکام الہی کو جان بوجھ کر چھپانا۔ موسیٰ کوہ طور پر گئے تو ان کے عدم موجودگی میں بچھڑے کی پوجا کرنا، من و سلوہ کے گراں قدر اور تیار سماوی نعمت کو ٹھکرا کر گندم، سبزی، ککڑی، مسور کی دال اور پیاز کی فرمائش کرنا، گویا اعلیٰ کو رد کر کے ادنا کو طلب کرنا، انبیاء کو نہ حق قتل کرنا، اور سبت یعنی ہفتہ کے دن کی حرمت کو پامال کرنا، گائے ذبح کرنے کے لیے سیدھے سادے حکم کو ماننے کے بجائے اس کے بارے میں کئی سوالات اٹھانا، کلام الہی میں لفظی و معنوی تعریف رد و بدل کرنا، تورات و انجیل میں سیدنا محمد رسول اللہ کے بارے میں بیان کی گئی بشارتوں کو چھپانا، شوہر اور بیوی میں تفریق کے لیے جادو سیکھنا اور اس کا استعمال، اشارات و کنایات اور لفظی رد و بدل کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اہانت کرنا یعنی کمی کرنا۔ چنانچہ آیت نمبر 104 میں واضح ارشاد ہے: اے اہل ایمان، جب تمہیں نبی کی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو وہ دوبارہ بیان کے لیے رائنا یعنی ہماری رعایت کیجیے نہ کہو، کیونکہ اسے یہود اور منافقین اہانت کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، لہذا یوں کہو: یا رسول اللہ ہم پر توجہ فرمائیے۔ اس سے بھی زیادہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ہی نبی کی بات کو خوب توجہ سے سنو۔ مومنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسا ذو معنی کلمہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں جس کو کوئی بد فطرت شخص اشارتاً، کنایتاً یا صراحتاً اہانت کے معنی میں استعمال کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 54 میں بتایا گیا کہ بچڑے کی پرستش کے جرم کی توبہ اس طرح قبول ہوئی کہ ان پر اندھیرا مسلط کر دیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ آیت نمبر 65 میں بتایا گیا کہ ان میں اصحاب سبت کی صورتوں کو مسخ کر کے انہیں ذلیل اور حقیر بندر کی شکل دے دی گئی اور پھر وہ موت سے ہمکنار ہوئے۔ بنی اسرائیل جبرائیل امین سے اس لیے عداوت رکھتے تھے کہ ان کے ذریعے بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل و میکائیل اللہ تعالیٰ ہی کے احکام کو نازل کرتے ہیں، پس جو ان کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ بنی اسرائیل کی اس خوش فہمی کو بھی رد کیا گیا کہ وہ کسی استحقاق کے بغیر اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور آخرت و جنت پر یہود و نصارہ کا اجارہ ہے۔ اہل ایمان کو یہ بتایا گیا کہ جب تم یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی نہ کر لو وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 123 اور اس کے بعد کی آیات میں حضرت ابراہیم کے منصب امامت پر فائز کیے جانے کا تذکرہ، حضرت ابراہیم و اسماعیل کے بیت اللہ کے تعمیر کا ذکر اور اس امر کا بیان ہے کہ تعمیر بیت اللہ کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی: اے ہمارے رب، ان اہل مکہ میں انہی میں سے ایک عظیم رسول کو مبعوث فرما جو ان لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت کرے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کی اصلاح کرے۔ اس لیے رسول اللہ فرماتے ہیں میں حضرت عیسیٰ کی بشارت، حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ اس کے بعد اس صورت میں اولاد ابراہیم حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کے اولاد حضرت موسیٰ و عیسیٰ اور اجمالی طور پر دیگر انبیاء کرام کا ذکر ہے، اور یہ بھی کہ اہل ایمان سب انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے لانے میں رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور یہ بھی کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل، اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد یہود و نصرانی نہیں تھے بلکہ سب کے سب ایک ہی دین اسلام کے علم بردار اور دائی تھے۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا گیا کہ مشرکین مکہ اور اہل کتاب کی حقانیت کے روشن دلائل آنے کے باوجود اس لیے ان پر ایمان نہیں لاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت کی نعمت عظمیٰ کے لیے ان کے بجائے سیدنا محمد رسول اللہ کو کیوں منتخب فرمایا، یعنی ان کی طرف سے آپ کی رسالت کا انکار کسی مقبول عذر، لا علمی، مضبوط شبہ یا حجت صحیحہ کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ محض ضد، اناد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر تھا، اور ان کا باطنی محرک ان کے دلوں میں حسد کا جذبہ تھا
کہ اس نعمت کے لیے انہیں کیوں نہیں چنا گیا۔ چنانچہ ان میں سے اگر کوئی تورات میں بیان کی گئی نبی آخر الزماں کی علامات کو بیان کرتا تو وہ یہود اسے کہتے، کیا تم ان مسلمانوں کو وہ حق باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر عیاں کی ہیں؟ ان آیات میں یہ حقیقت بیان کر دی گئی ہے کہ وہ اس بعثت مصطفیٰ سے پہلے اس نبی کے وسیلے سے کفار کے خلاف فتح کی دعا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس وہ آ گئے جن کو وہ پہچان چکے تھے تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے۔ ان آیات میں مشرکین مکہ اور اہل کتاب کے بے مقصد مطالبات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں نہیں کلام فرما لیتا، ہمارے لیے براہ راست کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی، یا موسیٰ سے بنی اسرائیل کا یہ مطالبہ کہ ہمیں کھلے عام اللہ کا دیدار ہو جائے۔ ایسی باتیں کٹ حجتی کے طور پر ہوتی ہیں، قبول حق کے لیے اتمام حجت کے طور پر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سن کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔